عوام کے سب سے بڑے ایشو ہیں وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے اور آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں. ہمارا مخالف، ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں. اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے. یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ بڑھو ایسا نہ کرو، مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں معاملے میرے میں. خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں، جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے. آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے. 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھے، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا. یہ اب انشاءاللہ تعالی ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے. اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں، جو کٹ پتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں
مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار ہے کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے. اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنے تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں بلال صاحب، فضل الرحمان صاحب کے بقول کے پیپلز پارٹی کے آپ کی وجہ سے انتخابات قابلیت کا شکار ہوئے، تو کیا مجبوری تھی جو ایک دم فیصلہ واپس کیا؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے جو بیانات ہے اور اس ایپیسوڈ پہ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی May 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے پاکتے ہیں. اچھا، کی کراچی اور لاہور میں کچھ ملاقاتیں ہوئی، صنعتکاروں اور تاجروں نے جن وجوہات کا ذکر کیا وہ سب گورننس سے متعلق ہے اور وفاق اور صوبوں میں سیاستدانی اس گورننس کی خرابی کی ذمہ دار ہیں. اگر جو گورننس ہے تو یہ سارے صنعتکار آرمی چیف کے پاس کی جاتے، کیا حکومتوں کو بھی یہ باتیں بتائیں انہوں نے؟ جہاں تک آرمی چیف کا چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے، میرے خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے. پچھلے دو تین جو آرمی چیفs بنے اس سے پہلے بھی شاید ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ نہ صرف آرمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو مگر ہم سیاستدان سے بھی، بیوروکریٹ سے تک بھی، جج تک بھی ان کا پہنچ تو ہے اور بالکل صحیح ہے. بزنس کمیونٹی کو اپنا مسئلے اپنا مسائل ہمیں بتانا چاہیے، ہر کسی کو بتانا چاہیے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے اور وہ عوام کا جو پہنچ ہے وہ نہ جوڈیشری کے پاس ہے، نہ آرمی چیف کے پاس ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہے. عوام کا پہنچ ہمارے پاس ہے، ہم تک ہے. وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اس وقت وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. ہم نہ اپنا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنا بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے.